Emancipatory potential of education. When dealing with the role of education in the colonial context of the subcontinent, its emancipatory potential for the oppressed is very evident. Emancipatory potential سے مراد وہ قوت ہے، یعنی وہ قوت جو ایک انسان کو لبرلائز کرنے میں، ایک انسان کو انڈیپینڈنٹ ہونے میں، ایک انسان کو غلامی کی زنجیریں توڑنے میں مدد دیتی ہے۔ اب یہاں یہ بات دیکھنے میں آئی کہ جو برٹش ایجوکیشن ہے، جو کلونیل کانٹیکس میں سب کانٹیننٹ میں دی گئی، اس کا ایک ایمانسپیٹری پوٹینشیل بھی تھا جو میسز کے لیے تھا۔ اب وہ کس طرح سے تھا؟ اٹ واز ایجوکیشن which initially led to the formation of the lower caste elite in the subcontinent. اب ایجوکیشن ہی وہ واحد ذریعہ تھا جس سے لوور کاسٹ ایلیٹ جو ہے وہ سامنے آئی۔ ایک تو اپر کلاس ایلیٹ تھی جو کہ آلریڈی وہاں تھی، جن کو کہ پڑھائی تک، لکھائی تک اور کسی نہ کسی طرح چیزوں تک رسائی جو تھی وہ میسر تھی، لیکن لوور کلاس ایلیٹ کو سامنے لے کر کے آنے میں ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ who eventually took up the struggle for equality against upper caste class domination. اور یہی وہ کاسٹس تھیں، یہی وہ کلاس تھی، یہی وہ لوور کلاس ایلیٹ تھی جس نے اپر کلاس ڈومینیشن کو ختم کیا اور اس کے مد مقابل آ کے کھڑی ہوئی ایجوکیشن کے بلبوتے پہ۔ جیوتی راؤ پھلے، one of the main leaders of the non-Brahman movement, considered British rule beneficial and supportive to the low castes. اب جیوتی راؤ پھلے ایک مشہور لیڈر ہیں جنہوں نے ایک تحریک جو ہے نان برہمن تحریک جس پہ عمل کیا۔ اب برہمن جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اپر کلاس ہندوز کو کہا جاتا ہے، جو کہ ریلیجس بھی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ معاشرے میں انہیں بہت طرح کی امیونٹی بھی حاصل ہے۔ اب ان کی یہ جو تحریک ان کے خلاف تھی، اس میں یہ کہتے ہیں کہ برٹش ایجوکیشن جو ہے وہ بہت سپورٹو تھی لو کاسٹس کے لیے۔ These low castes drew the energy for their struggles from the important resources. اب یہ جو لو کاسٹ تھیں، انہوں نے پڑھنے کے بعد اپنے لیے انرجی کہاں سے حاصل کی؟ سول سروس سے، اور لبرل پروفیشنز تھے جن میں لیگل پریکٹس اور ٹیچنگ شامل تھی، یعنی آگہی کے جو ذریعے تھے، جو ذرائع ایسے تھے جن سے لوگوں تک آگہی پہنچائی جا سکتی تھی اور کسی طرح آپ اپنی بات سنوانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ لوگ وہاں تک پہنچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ Jyoti Rao Phule further believed education to be a potent weapon in bringing about the social change, and in 1848 he introduced the first school for low caste girls. اور جیوتی راؤ پھلے نے 1848 میں پہلا اسکول متعارف کرایا جو کہ لو کاسٹ گرلز کے لیے تھا۔ یہ ایک بہت بڑا چینج تھا جس میں ایک لو کاسٹ اور پھر خواتین یعنی گرلز شامل ہیں جو کہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے چل پڑیں۔ ایگلیٹیرین موومنٹس، لبرل موومنٹس یا وہ موومنٹس جو کہ ایکوالٹی پہ بیس تھیں، وہ کیا تھیں؟ These egalitarian movements taking place at that time resulted in spreading elementary education among the oppressed in an attempt to open up new life opportunities. اور یہ تحریک جو تھی، ایگلیٹیرین تحریکیں جو تھیں، یہ کامیاب ہوئیں ایجوکیشن کو لے کے جانے میں اوپریسڈ سے ان لوگوں تک جو کہ معاشرے میں سپریس نظر آتے تھے، جن پہ دباؤ تھا، اور پھر ان کے لیے زندگی میں نئی اپرچونٹیز جو تھیں وہ پیدا کی گئیں۔ دی ایجوکیٹڈ نان ایلیٹ لائک دی انٹلیکچوئل ایلیٹ succeeded in grasping new opportunities, developing perspectives and acquiring a positive self-image. اور اثرات کیا ہوئے کہ یہ جو ایجوکیٹڈ نان ایلیٹ تھی، انٹلیکچوئل ایلیٹ کی طرح، یہ بھی سکسیڈ کر گئی حاصل کرنے میں اپرچونٹیز کو، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے میں، اپنے لیے نئی اپرچونٹیز بنانے میں، اور پھر اپنا ایک پازیٹیو سیلف امیج کریٹ کرنے میں، یعنی خود کے لیے جو امیج ہے اس میں بھی بہت جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ترقی آئی جس میں لوگوں میں کانفیڈنس آیا۔ While Western education was the primary instrument of colonial ideological domination, it was simultaneously the main channel for modern liberal ideas to reach the subcontinent and also for the struggle of emancipation from colonial rule. یہاں یہ بات دیکھیں کتنی مختلف ہے کہ ایک طرف تو یہ جو ایجوکیشن ہے جو کہ ویسٹرن دی جا رہی ہے کلونیل رول میں، وہ ایک انسٹرومنٹ ہے کلونیل آئیڈیالوجی کا اور اس کی ڈومینیشن کا، کیونکہ جن سے ہم یہ علوم حاصل کر رہے ہیں یقیناً کانشیس اور سب کانشیس لیول پہ ہم انہیں اپنے سے ڈومیننٹ تصور کرتے ہیں اور انہی کے مطابق ہم چلنے لگیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا چینل بھی تھا
جس نے لبرل خیالات کو یورپ سے امپورٹ کیا سب کانٹیننٹ کے اندر، اور وہ خیالات جو تھے انہوں نے وہ طاقت لوگوں کے اندر پیدا کی جو کہ بیسس بنی، جس کے بعد پھر انہوں نے اسی کلونیل رول کو چیلنج کیا اور ایمانسپیشن حاصل کی کلونیل رول سے۔